جس نبی نے شادی کا حکم دیا ہو، نکاح کرنے کا حکم دیا ہو، تو اور اس نبی نے 11 شادیاں خود بھی کی ہوں، تو کیا اس نے شادیوں کے طریقے نہیں بتائے؟ شادی کے طریقے بھی بتائے کہ شادیاں کس طریقے کی ہونا چاہیے۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تم میں کسی کے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کی، اپنی لڑکی کی، بہن کی شادی اس کے ساتھ میں کر دو۔ 2 شرطیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رشتہ آئے کسی لڑکے کا، 2 چیزیں دیکھ لو، دین سے دیندار ہے کہ نہیں، اور دوسری شرط اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں۔ یہ 2 چیزیں اس کی دیکھ لی جائیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں دیکھیے لڑکی والوں کے بڑے دماغ خراب ہیں۔ وہ دینداری نہیں دیکھتے، وہ مال دیکھتے ہیں، مالداری دیکھتے ہیں۔ انہیں دیندار نہیں چاہیے، مالدار چاہیے۔ جاب اچھی ہے چلے گا، کماتا اچھا ہے چلے گا، بڑا بنگلہ ہے چلے گا، بڑے باپ کا بیٹا ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی لڑکوں سے شادی کرنا ہے، ورنہ اپنے گھر کی لڑکیوں کی شادی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دین، لیکن ہمارے یہاں سب سے پہلے نمبر پہ مال۔ مالدار ہے کہ نہیں، مال دولت کتنی ہے، لڑکی والے ایسے ہی لڑکے تلاش کرتے ہیں۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں لڑکے، یہاں لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے، وہ 18 سے 20 کی ہوئی، 20 سے 25 کی ہوئی، 25 سے 30 کی ہوئی۔ نہیں میری لڑکی تو بہت پڑھی لکھی ہے، ہم ایسے کیسے کر دیں؟ میری لڑکی کے اسٹینڈرڈ کا کوئی لڑکا ہونا چاہیے، تب ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ ایسے لڑکے کی تلاش میں لڑکی والے اپنے لڑکیوں کو گھر پہ بٹھا کر ان کو بوڑھا بنا رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری دیکھو، تو دینداری نہیں دیکھتے ہیں، مالداری دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد لڑکا مالدار ہے تو جواری بھی چلے گا، لڑکا مالدار ہے تو شرابی بھی چلے گا، لڑکا مالدار ہے 100 طرح کے عیب ہو، بے دین ہو، بد دین ہو، چلے گا، لیکن اگر وہ دیندار ہے، غریب ہے، نہیں چلے گا۔ غریب نہیں چلے گا۔ آپ نے کیوں شادی نہیں کر رہے ہیں؟ لڑکا تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، دیندار ہے، شکل صورت کا بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا غریب ہی تو ہے، کیوں نہیں شادی کرتے آپ؟ نہیں وہ شادی، وہ غریب ہے لڑکا، میں نہیں کر سکتا۔ اس سے شادی کیوں کر دی؟ یہ تو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی بیٹی کو نہیں پریشان کرے گا، آپ کی بیٹی کو گالیاں نہیں دے گا، آپ کی بیٹی کو نہیں مارے گا؟ یہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ تو اتنا بڑا بددین ہے۔ کہا نہیں وہ مالدار ہے لیکن بددین ہے، اللہ تعالیٰ دیندار اس کو بنا دے گا۔ ارے جو اللہ مالدار کو دیندار بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ غریب کو مالدار نہیں بنا سکتا؟ مالدار ہے تو اللہ دیندار بنا دے گا، غریب ہے تو اللہ اس کو مالدار نہیں بنا سکتا۔ اسی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا ہمارے اسٹینڈرڈ کا ملنا چاہیے، غریب نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوٹے صحابی، اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ چہرے پہ دانے اور تھے، ایک تو کالے اور پورے چہرے پہ دانے، وہ دانے نہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، وہ دانے جو کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ دانے جن کو مسے بولتے ہیں، کیا اس طریقے کی چیزیں بولتے ہیں، وہ دانے پورے چہرے پر۔ اور غریب بھی ہیں، شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، چہرے پر دانے بھی نکلے ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے، آپ نے پوچھا ہے جلیبیب کیا تو نے شادی کر لی؟ فرمایا اللہ کے نبی میری شکل دیکھیے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکل صورت تو دیکھو اللہ کے نبی میری، کالا کلوٹا، اوپر سے پورے چہرے پہ دانے،
اور اس کے ساتھ ساتھ غریب بھی. تین چیزیں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی. کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کروا دوں. آہا, کہا اللہ کے نبی کروا دیجئے. آپ نے فرمایا ایک کام کرو, مدینہ کے فلاں گھر میں چلے جاؤ اور جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا, بولنا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, تم لوگوں کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس گھرانے کا جو باپ تھا وہ کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی, اگر کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو میری بیٹی کے لیے ذرا بتانا. جب اس کے گھر پہ پہنچے اور پتا چلا کہ نکاح کا معاملہ ہے میری بیٹی کا, وہ تو خوش ہو گیا. باپ سوچنے لگا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی خود شادی کرنا چاہتے ہیں. جب جلیبیب نے بتایا کہ خود نہیں کرنا چاہتے بلکہ میرے ساتھ میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ میں اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو کہنے لگا کہ ذرا ٹائم دو, میں اپنی گھر والی سے پوچھ لوں, میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں. بیوی کے پاس گیا تو عورتیں تو جانتے ہی ہو تم کیسی ہوتی ہیں. گھر والی کے پاس گیا, اپنی بیوی کے پاس گیا کہ دیکھو بیٹی کا رشتہ آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. بیوی خوش ہو گئی, اللہ کی نبی نے میری بیٹی کے لیے, اللہ کے نبی میرے داماد, ہم ان کے ساس سسر اور میری بیٹی ان کی بیوی. کہا اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جلیبیب کھڑا ہے باہر, اس کے لیے بھیجا ہے. اب اس نے جب یہ سنا, ماں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے نا, میں ابھی بتاتا ہوں ان کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں دیندار لڑکوں سے. جب اس نے سنا, ماں نے کہنے لگی ارے وہ کالے کلوٹے سے میں اپنی چاند جیسی بیٹی کی شادی کر دوں؟ جانتے نہیں ہو میری بیٹی مدینہ کی خوبصورت لڑکیوں کے اندر گنی جاتی ہے, خوبصورت لڑکیوں کے اندر میری بیٹی کا نام آتا ہے, میں اس کالے کلوٹے سے شادی کر دوں؟ ان دونوں کی باتوں کو بیٹی سن رہی تھی. کہنے لگی اماں رشتے کو مت دیکھ, یہ دیکھ رشتہ بھیجا کس نے ہے, رشتے بھیجنے والے کو دیکھ, رشتے کو مت دیکھ, یہ دیکھ کہ رشتہ بھیجا کس نے. کہا رشتہ تو اللہ کے نبی نے بھیجا. کہا اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے میرے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کو پتا ہے مسند احمد کی روایت ہے, جب شادی ہوئی تو غریب تھے, کچھ سال گزری تھی, مسند احمد کی روایت اٹھا کر دیکھو, مدینہ کے مالدار گھرانوں میں ان کا نام آتا تھا. یہ اللہ نے برکت نصیب فرمائی. پیارے نبی کی دعا کا نتیجہ, اللہم صب الخیر صبا, اے اللہ ان کے لیے بھلائیوں کو انڈیل دے. جیسے بالٹی کا پانی ہوتا ہے نا جو اس طریقے سے پلٹ دیتے ہیں, کہ ایسے انڈیل دے ان کے لیے بھلائیوں کو. اور مدینہ کے مالدار گھرانوں میں ان کو گنا جانے لگا. کس کو؟ وہی کالے کلوٹے جلیبیب کے گھر کو. ہمارے یہاں دیندار لڑکے نہیں چل سکتے, لڑکیوں کو پریشانی ہے, ہم نہیں کریں گے, چہرے پہ داڑھی ہے, ہمیں داڑھی والا لڑکا پسند نہیں. اور لڑکی تو بعد میں منع کرتی ہے, لڑکی کی اماں پہلے منع کر دیتی ہے, ہم نہیں کریں گے, داڑھی والے لڑکے سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے. اس کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے. مسلمانوں ذرا شرم کرو. اسی ہندوستان کے اندر ایک قوم رہتی ہے جس کو ہم لوگ سکھ کہتے ہیں, پنجابی سکھ, سمجھ میں آیا کچھ ہے نا؟ ان کے دھرم کے اندر بھی داڑھی ہے اور وہ داڑھی رکھتے بھی ہیں. بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو داڑھی نہیں ہو, ان کے دھرم میں داڑھی ہے, وہ لوگ داڑھی رکھتے ہیں. آج تک میں نے کبھی کوئی ایسا کیس نہیں سنا کہ کسی سکھ لڑکی نے اس وجہ سے اپنا رشتہ منع کر دیا ہو کہ لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے, ہم شادی نہیں کریں گے. لیکن میں کتنے واقعات ایسے سن چکا ہوں کہ مسلمان لڑکی نے صرف اس وجہ سے رشتے کے لیے منع کر دیا کیونکہ لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے. نہیں سنا ہے آپ نے؟ کتنے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں. لڑکی نے منع کر دیا, لڑکی کی اماں نے منع کر دیا, ہم نہیں کریں گے, لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے. ان کے دھرم میں داڑھی, انہیں کوئی پریشانی نہیں, ہمارے دھرم میں داڑھی, ہمیں پریشانی. تو دیندار نہیں چاہیے, بے نمازی چلے گا, شرابی چلے گا, جواری چلے گا, لیکن مالدار ہونا چاہیے. تو پہلی چیز کیا بتائی؟ جب تمہارے پاس میں کوئی رشتہ آئے تو اس کی دینداری کو دیکھو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ, اس کے دین کو دیکھو. اور دوسری چیز بیان فرمائی وخلقہ, اس کے اخلاق کو دیکھو, کردار کو دیکھو, اس کے رہن سہن, اس کے طور طریقے کو دیکھ لو.